بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ آپ کو بر وقت ملتی رہیں دلچسپ اور بہترین کہانیاں۔ دوستو، یہ ادا فروش کہانی کا تیسرا حصہ ہے۔ ڈسچارج ہو کر وہ اپنے فلیٹ میں آ گئی، مگر ٹھیک وہ ابھی بھی نہیں تھی۔ گھنٹوں بیٹھی خلاؤں میں دیکھ کر نہ جانے کیا کھوجتی رہتی۔ صحافیوں نے ناک میں دم کیا ہوا تھا مگر وہ فی الحال کسی سے بھی ملنا نہیں چاہتی تھی۔ ہاں، اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اس نے یہ خبر ضرور شیئر کی تھی کہ وہ اگلے ہفتے پریس کانفرنس کر کے سارے حقائق سے پردہ اٹھائے گی۔ شہریار تقریباً روزانہ اس سے ملنے آ رہا تھا مگر اس نے ابھی تک شائنہ سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ وہ بس ایک اچھے دوست کی طرح اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ اس کے اندر کا صحافی خاموش بیٹھا تھا۔ تم پوچھو گے نہیں میں نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا؟ شائنہ خود ہی سوال کر بیٹھی۔ اتنا بڑا قدم اٹھانے کے لیے کوئی جواز، کوئی دلیل، کوئی وجہ تو نہ کافی ہوتی ہے نہ قابل قبول۔ شہریار نے سنجیدگی سے جواب دیا، میں اس روز جب ابرار حسن کے روم میں گئی تو وہاں ابرار کے ساتھ ذیشان اور فاریہ گل موجود تھے۔ وہ وہاں اپنی جیت کا جشن منا رہی تھی۔ شائنہ اس کی سنجیدگی سے بے نیاز دھیرے دھیرے بول رہی تھی، فاریہ گل ویسے ہی مجھ سے خار کھاتی ہے۔ ابرار کے خلاف بھی میں نے چند ایک بار باتیں کی تھی، یہ لوگ بھی میرے خلاف بولتے تھے مگر میں نے تو اپنی جنگ کو زبانی کلامی رکھا ہوا تھا۔ فاریہ گل نے مجھے نیچا دکھانے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے پوری پلاننگ سے کام لیا۔ مجھے معلوم ہے کہ میں منہ پھٹ ہوں، بہت سوں کے لیے میں بہت بری ہوں۔ اس فیلڈ میں میرے دوستوں سے زیادہ میرے دشمن ہیں مگر میں نے کبھی کسی کے خلاف سازشیں تو نہیں کی۔ اس نے اپنی خالی خالی نظروں سے شہریار کو دیکھا اور بتانے لگی۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر داخل ہوئی تو فاریہ گل، ذیشان اور ابرار وہاں موجود تھے۔ شائنہ کو ایک زبردست جھٹکا لگا۔ آؤ بیبی شائنہ، پتہ نہیں کب بڑی ہوگی تم۔ اتنے آرام سے میرے بچھائے ہوئے جال میں آ گئی کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ فاریہ گل بڑی زہریلی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے اس سے مخاطب تھی۔ I'm sorry شائنہ، میری فلم کی فنانسر فاریہ گل ہے۔ مجھے یہ فلم ہر حال میں بنانی ہے۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ فلم کی ہیروئن تم ہو یا الوینا۔ ابرار حسن نے بغیر کسی تمہید کے اعتراف کیا، تمہیں ہر حال میں یہ فلم چاہیے، اس لیے تم اس گھٹیا عورت کے اشاروں پر ناچنے لگے۔ چائنا نے اپنے لہجے اور لفظوں میں زہر بھرا اور ابرار حسن کے سامنے اگل دیا، تمہاری یہی باتیں اور ایسا رویہ کسی کو تمہارے قریب نہیں آنے دیتا، تمہارا دوست نہیں بننے دیتا۔ ابرار حسن اپنے بارے میں شائنہ کے الفاظ سن کر غصے سے سرخ ہو گیا۔ سچ بولنے والوں کا لہجہ اور الفاظ تم جیسے منافق اور جھوٹے لوگوں کو ہمیشہ برے ہی لگتے ہیں۔ شائنہ کا بس نہیں چل رہا تھا کو لوگوں کا حشر نشر کر دے۔ تم تو دعویٰ کرتی تھی نا کہ دنیا کے سارے مردوں سے نفرت کرتی ہو، پھر ذیشان کے معاملے میں تمہاری عقل کو کیا ہوا؟ فاریہ گل بدستور طنز کے تیر برسا رہی تھی۔ اتنی کمزور نفرت ہے تمہاری؟ محبت کے دو بول سن کر پھسل گئیں۔ ویسے ذیشان کافی اچھا ایکٹر ہے، اپنی فلم میں چانس دینے کا وعدہ کر کے غلط نہیں کیا میں نے۔ فاریہ مسلسل مسکرا رہی تھی۔ تم نے ثابت کر دیا کہ میں مردوں سے جو نفرت کرتی ہوں وہ ٹھیک ہی کرتی ہوں۔ شائنہ ذیشان کی طرف مڑ کر غرائی تھی، دیکھو پہلے تم میری بات سن لو پھر میرے بارے میں کچھ کہنا۔ ذیشان اسے اچانک یہاں دیکھ کر کچھ کنفیوز ہو گیا تھا، شاید کچھ عرصہ اور اسے بے وقوف بنانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ بھاڑ میں جاؤ تم سب، شائنہ نے اپنا مخصوص اور مرغوب فقرہ دہرایا، اور تم شائنہ؟ فاریہ اس سے مخاطب ہوئی،
अब तुम भी अपने दिन गिन कर रख लो, ज्यादा नहीं बचे। अच्छा। फारिया गुल ने इसकी धमकी से महजूज होकर जोरदार कहका लगाया था। जान से मारोगी मुझे? जान से नहीं मारूंगी, जीते जी मारूंगी। शाइना ने एक जहरीली निगाह इस पर और बाकियों पर डाली और कमरे से बाहर निकल आई। इस सब का ये मतलब है कि तुम सुसाइड कर लो और इन लोगों को तुम बहादुर बनकर धमकी देकर आई और यहाँ बुजदिल बनकर अपने हाथों से अपनी जान लेने लगी। शहरयार ने बोतल से पानी ग्लास में उंडेला और घूंट घूंट पीने लगा। मैं ऊपर से बहुत बोल्ड और बहादुर बनती हूँ, मगर मुझे लगता है मैं अंदर से बहुत ही बुजदिल हूँ। शाइना ने इसके सामने वो एतराफ़ किया जो शायद अपने आप से भी ना करती। जानता हूँ। शहरयार ने एक गहरी सांस ली। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, समझते हो। शायद मैं भी खुद को इतनी अच्छी तरह नहीं जानती और समझती। ओहो। शहरयार ने नफी में सर हिलाया। हर शख्स अपने आप को अच्छी तरह जानता है, बस हर इंसान अपनी हर बात का इकरार करता है और ना एतराफ़। मैं तुमसे अपनी हर बात, हर फीलिंग शेयर करती हूँ, मगर एक बात, बल्कि ये कहना चाहिए कि एक एहसास ऐसा है जो मैं कोशिश भी करूँ तो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती, मगर कुछ बताने की कोशिश ज़रूर करूँगी। कैसा एहसास? शहरयार को इसके चेहरे के तासुरात अजीब से लगे, बल्कि नाकाबिले बयान। इस वक्त शाइना ने बोलना शुरू किया। इस वक्त जब मैंने खुद को अपने हाथों अपनी मौत का सामान करने की कोशिश की, तुम्हारे आने से कुछ देर पहले, मुझे यूं लग रहा था कि मेरी गर्दन को किसी ने अपने ज़बरदस्त शिकंजे में लिया हुआ है और मेरी धड़कन डूब रही थी। इस वक्त मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा था, नाकाबिले बयान सा। दहशत के आलम में मैं सोच रही थी कि मैं मरने वाली हूँ। मैं खुद से सवाल कर रही थी, क्या ये सब खत्म होने वाला है? मेरे लिए ये दुनिया, इसकी रंगीनियाँ, दौलत, शोहरत, कि वो ज़माने जो मैंने अपने लिए तख्लीक किए थे, हमेशा के लिए मुझसे छूटने वाले हैं। मेरा ये खूबसूरत चेहरा, ये जिस्म मट्टी में मिलने वाला है। बस चंद लम्हों में इतने सारे ख्यालात मेरे जहन में यूं गुजरते जैसे कोई तेज़ रफ्तार ट्रेन इंतहाई तेज़ी से गुजर जाती है। इस वक्त मुझे शिद्दत से एहसास हुआ मैं ज़िंदगी से कितनी मोहब्बत करती हूँ, कितनी तलबगार हूँ इसकी। मुझे इस वक्त मालूम हुआ कि मैं मरना नहीं चाहती, बिल्कुल भी ख्वाहिशमंद नहीं थी मैं मौत की। इस वक्त मैंने दिल से अल्लाह से दुआ की थी। मैंने अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे, मुझे बचा ले। मुझे मौत वो कबूल है जो तेरी तरफ से आए। खुद अपने हाथों से मैं अपनी जान लेना नहीं चाहती। शहरयार हैरत से इसे देख रहा था, फिर कहने लगा, अब अब मुझे लग रहा है कि मैं वाकई तुम्हें पूरी तरह नहीं जानता। शायद हर इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐसा खुफिया गोशा होता है जहाँ दूसरे लोग तो क्या, इंसान बजाते खुद भी नहीं पहुँचता, सिवाय किसी ख़ास मौके या ख़ास वक्त के। शाइना धीरे धीरे बोल रही थी। तुम आज मुझे हैरान कर रही हो। शहरयार एतराफ़ किए बगैर न रह सका। वैसे तुम इस दिन का क्या सोच कर आए थे मेरे पास? तुम ये भी तो सोच सकते थे कि मैं तो लाहौर में हूँ। अल्लाह को तुम्हारी दुआ जो कबूल करनी थी, इसलिए मेरे दिल में ख्याल डाल दिया यहाँ आने का। शहरयार मुस्कुरा दिया। दरअसल ज़ीशान को थप्पड़ मारने की तुम्हारी वीडियो नेट पर देखी तो मुझसे रहा ना गया। मैंने कई बार तुम्हारा नंबर ट्राई किया, मगर फ़ोन बंद जा रहा था। मुझे बस यूं ही ख्याल आया कि तुम्हें घर पर चेक कर लूं। हो सकता है तुम वापस आ गई हो। तुम्हें तो खुशी हुई होगी ना? ज़ीशान के बारे में तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त था। शाइना के लबों पे जो मुस्कुराहट थी वो बड़ी फीकी सी थी, बेजान सी थी। मैं दिल से चाहता था कि ज़ीशान के बारे में मेरा अंदाज़ा, मेरी सोच, मेरी राय सब कुछ गलत साबित हो, मगर बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। तुम्हें दुख पहुंचाने वाली किसी बात से मुझे कोई खुशी नहीं हो सकती। और तुमने झूठ क्यों बोला मेरी सुसाइड के बारे में?
تمہیں بچانے کے لیے پولیس کیس جو بنتا وہ الگ، اور لوگوں کو ایک ٹاپک مل جاتا باتیں بنانے کے لیے، ہنسنے کے لیے۔ شہریار نے سادہ سا جواب دیا تھا، لوگوں کو ٹاپک تو اب میں دوں گی بات کرنے کے لیے، خدا کے واسطے۔ شہریار نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے، اب کوئی نیا ایڈونچر کرنے نہ بیٹھ جانا۔ تم کیوں ڈر رہے ہو؟ شائنہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ او شٹ یار! شہریار نے اچانک ہی اپنے سر پر ہاتھ مارا تھا۔ کیا ہوا؟ یار شہریار خود ہی کھڑا ہو گیا۔ نور کو ڈنر پہ لے کے جانا تھا آج اور میں اتنا لیٹ ہو چکا ہوں کہ غصے کے مارے فون کر کے بھی یاد دہانی نہیں کروائی اس نے۔ اچھا میں جا رہا ہوں، تم پلیز میڈیسن ٹائم پہ لے لینا، اپنا خیال رکھنا، اور پلیز پلیز کوئی نیا خناس من میں سمائے تو عمل کرنے سے پہلے مجھ سے شیئر ضرور کر لینا، اور ضرور اس بات کو بھی یاد رکھنا۔ شہریار اپنا موبائل، گاڑی کی چابیاں جیب میں ٹھونس رہا تھا۔ خدا حافظ کر کے وہ دروازے کی طرف لپکا تو شائنہ نے اسے پکارا، ایک بات سنو۔ ہاں؟ اس نے بمشکل خود کو بریک لگائی۔ نور کو میری طرف سے تھینک یو کہنا۔ گیٹ گیٹ ویل سون کارڈ اور پھول بھجوانے کے لیے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کہہ دوں گا، بائے بائے، شائنہ نے زیر لب کہا۔ شہریار نے فلیٹ سے نکلتے ہی نور کا نمبر ملایا تھا۔ لفٹ سے 20 منٹ پر جہاں پارکنگ تھی وہاں تک پہنچنے میں 2-4 منٹ تھے۔ اس نے سوچا کہ نور سے بات کر لیتا ہوں، گاڑی چلاتے ہوئے وہ موبائل پہ بات نہیں کرتا تھا۔ بیل جا رہی تھی، کئی گھنٹیاں بجنے کے بعد بالآخر اس کا فون ریسیو ہو ہی گیا۔ ہیلو نور۔ نور کی ہیلو کے جواب میں شہریار شروع ہو گیا۔ Are you ready for dinner? I'm just coming. فون کرنے سے پہلے ٹائم دیکھ لیتے، یہ ڈنر جانے کا نہیں، ڈنر سے واپس آنے کا ٹائم ہے، نور نے جلتے ہوئے کہا۔ I'm sorry، میں بزی تھا، ٹائم کا بالکل ہی پتہ نہیں چلا۔ شہریار نے سہولت سے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اس وقت لفٹ سے اتر کر اپنی گاڑی کی طرف جا رہا تھا۔ آج کل تو تمہاری مصروفیات ایک ہی ہے، ساری دنیا کو معلوم ہے کہ تم کہاں ہوتے ہو۔ مجھے بھی معلوم تھا، میں نے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ نور کا ایک ایک لفظ طنز میں بھیگا ہوا چابک تھا جو شہریار کو بہت شدت سے لگا تھا۔ کار کا لاک دروازہ کھولنے کے لیے جیب سے چابی ٹٹولتا شہریار کا ہاتھ بالکل ساکت ہو گیا۔ تمہیں جو شکوے شکایات کرنی ہے مجھ سے کرو، کسی اور کو بیچ میں کیوں لا رہی ہو؟ شہر نے بہت کوشش سے اپنا لہجہ نرم ہی رکھا، کسی بھی سختی اور طنز سے پاک۔ میں بیچ میں نہیں لائی اسے، وہ آ گئی ہے ہمارے درمیان، وہ سائیکو دوریاں پیدا کر رہی ہے، چھین رہی ہے تمہیں مجھ سے۔ نور کے ضبط صبر برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی، وہ پھٹ پڑی تھی۔ شہریار تو جیسے سن کھڑا تھا اس کی بات سن کر۔ نور، یہ تم ہو؟ شہریار کے اعصاب صدمے سے شل تھے۔ تم ایسی تو نہ تھیں؟ وہ بمشکل بول رہا تھا۔ تم بھی تو ایسے نہیں تھے، پہلے تمہیں میری چھوٹی چھوٹی باتیں اور معاملات بھی یاد رہتے تھے، میری ذرا سی تکلیف پہ تم تڑپ اٹھتے تھے، میری اتنی سی پریشانی کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بنا لیتے تھے، اور اب؟ نور کی آواز بھیگ رہی تھی۔ اب تو تمہیں مجھ سے بات کرنا بھی یاد نہیں رہتا، مجھے فون کرنا بھول گئے ہو، تم باتیں کرنا بھول گئے ہو، مجھ سے محبت کرنا بھی بھول گئے ہو تم۔ نور کی آواز بھر گئی۔ شہریار کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ ہم دونوں میڈیا پرسن ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں کہ لوگوں کے لیے بہت آسان ہوتا ہے رائی کا پہاڑ بنانا۔ شائنہ میری دوست ہے، تم بھی، اور تم میری محبت ہو، تم اور وہ ایک کبھی نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی میں کبھی ایک ہونے دوں گا۔ پھر تم نے کیسے سوچ لیا یہ سب کچھ اور کیسے کہہ دیا؟ کیا ہمارے درمیان جو اعتبار کا رشتہ تھا وہ ختم ہو گیا؟ شہریار بہت نرم اور دھیمے لہجے میں سمجھا رہا تھا اسے۔ کبھی مجھے ڈر لگتا ہے تم بہت بدل گئے ہو، میں تو وہی ہوں، تمہاری سوچ بدل گئی ہے بس۔ تم سچ میں مجھ سے محبت کرتے ہو نا؟ نور نے سکیڑتے ہوئے تصدیق چاہی۔ اف نا، یہ لڑکیاں بھی۔ شہریار نے کراہ کر اپنا سر پکڑ لیا۔ اتنی
اتنی دیر کے لیکچر کے بعد بھی نالا وہیں گر رہا ہے۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ محبت کے اعتراف نامے کی اپنی ویڈیو بنا کر اپنے فیس بک پیج پہ لگا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ مجھ سے پیار کرتے ہو تو مجھے یقین دلاؤ، ساری دنیا کو یقین دلا کے کیا کرنا ہے؟ شہریار زچ ہو گیا۔ پھر کیا کروں جو تمہیں میری محبت پہ اور میری سچائی پہ یقین آ جائے؟ شائنہ سے دوستی چھوڑ دو، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ تم نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا اس کا اور اس کی زندگی کو سدھارنے کا۔ نور کے لہجے میں اب نخوت آ گئی تھی۔ پھر وہی شہریار جھلا گیا۔ تمہیں شائنہ سے کیا پرابلم ہے؟ تمہیں شائنہ کو چھوڑنے میں کیا پرابلم ہے؟ نور نے اسی کے لہجے میں کہا۔ اچھا، کل ہم ڈنر پہ ملتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں۔ شہریار کو اندازہ ہو چلا تھا کہ وہ فون پر پوری رات بھی اسے سمجھاتا رہے گا تو نہیں سمجھے گی، اس لیے اس نے مسالتی لہجہ اپنایا۔ ٹھیک ہے، مگر میں تمہیں کال کر کے ریمائنڈ نہیں کرواؤں گی، تمہیں خود ہی یاد رکھنا ہے اور خود ہی لینے آنا مجھے۔ ٹھیک ہے بابا، ٹھیک ہے، ہر شرط منظور ہے۔ اور کچھ نہیں، بس اپنا خیال رکھنا بہت سا۔ یہ کام تمہارا ہے، میرا نہیں ہے، شہریار نے اسے جواب دیا۔ میں پارکنگ میں کھڑا ہوں کب سے، اب نکلوں؟ اوکے، خدا حافظ۔ اگلی رات کا وہ ڈنر کم شہریار کے لیے ایک اعصابی امتحان زیادہ تھا۔ وہ محبت کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا تھا اور اسے یوں لگ رہا تھا کہ وہ اپنی صفائی پیش کرنے سے قاصر ہے۔ نور پیازی رنگ کا جدید تراش خراش کا لباس پہنے ہوئے تھی، کانوں میں چھوٹی چھوٹی بالیاں، اپنے خوبصورت سلکی بال آڑی مانگ نکال کر کھلے چھوڑے ہوئے تھے۔ وہ اچھی خاصی حسین لگ رہی تھی اور اسے اپنے حسن کو چار چاند لگانا بھی آتا تھا۔ کافی خوبصورت لگ رہی ہو آج، شہریار نے تعریف کا پانسا پھینکا۔ خوبصورتی تو وہ ہے جو کسی کی نظروں میں محبت بن کے سمائے، ورنہ تو ان گنت خوبصورت چہرے دنیا میں بھرے پڑے ہیں۔ مارلن منرو بہت خوبصورت تھی بھی، لیڈی ڈیانا بھی، مینا کماری اور پروین بابی۔ حسن محض ایک سراب ہے، ایک دھوکہ ہے اور بس۔ نور بہت سنجیدہ تھی۔ میری محبت کو بھی سراب اور دھوکہ سمجھتی ہو؟ شہریار بھی سنجیدہ ہو گیا۔ پہلے نہیں سمجھتی تھی، ہاں اب سمجھتی ہو؟ نور نے کچھ نہیں کہا، بس اپنی شکوہ کے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پھر جھکا لی اور اپنی پلیٹ کو گھورنے لگی جس نے موجود کھانا جوں کا توں پڑا تھا۔ نور، میں آخری بار وضاحت کر رہا ہوں، میرے دل اور زندگی میں تمہاری جو اہمیت اور مقام ہے وہ شائنہ سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ تم شادی کے ذکر کو بھی ٹالنے لگے ہو۔ نور کے شکوے ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ بتاؤ کب کرنی ہے شادی؟ شادی جو دن کہوگی اسی دن صحرا باندھ کے آ جاؤں گا۔ گھوڑے کا ذکر نہیں کیا تم نے۔ نور کے چہرے پر بالآخر مسکراہٹ آ ہی گئی۔ گھوڑا، ہاتھی، اونٹ، جو تمہیں اچھا لگے اس پر بیٹھ کر آ جاؤں گا۔ شہریار کا چہرہ مسکراتا دیکھ کر نور بھی ہنسنے لگی۔ کتنے عرصے کے بعد تم نے پہلے کی طرح بات کی ہے۔ نور نے اپنی پلیٹ سے کھانا شروع کیا۔ شادی کے بعد روزانہ ایسے ہی بات کیا کروں گا۔ شہریار نے رومانس جھاڑنے کی کوشش کی۔ جو عادت ابھی نہیں ہے شادی کے بعد کیسے پڑے گی؟ نور نے جتاتی ہوئی ایک نظر اس پر ڈالی اور اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اوف! شہریار اپنے سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ آدھی رات سے زیادہ گزر چکی تھی۔ شائنہ حسب معمول جاگ رہی تھی اور لیپ ٹاپ لے کر بیٹھی تھی۔ اسے کچھ باتیں کرنی تھی، سب سے پہلے اس نے جاذب کمال کو مخاطب کیا۔ اگر تم صرف میرے سامنے ہی مجھے اپنی بیٹی تسلیم کر لیتے، ایک بار گلے لگا لیتے، صرف ایک بار مجھے بیٹی کہہ دیتے، تو شاید آج میں دنیا کے سامنے تمہیں کٹہرے میں کھڑا نہیں کرتی۔ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ میں جو تمہارے بہکے ہوئے لمحات کا ثمر ہوں، جو اپنی شناخت اور تکمیل کے لیے در بدر ہوں، آپ اپنا منوانے کے لیے میں کہاں سے کہاں آ گئی۔ میرا کیا قصور ہے؟ تم جیسے مردوں کی عیاشیوں کی سزا عورتوں کو ہی کیوں بھگتنی پڑتی ہے اور میں اکیلے کیوں سزا کاٹوں؟ اب تمہیں بھی میرے ساتھ اس سزا میں شریک ہونا پڑے گا۔ اور فاریہ گل ابرار حسن
اور ذیشان، تم تینوں کے لیے ایک تحفہ ہے میرے پاس۔ تم تینوں نے جو باتیں کی تھیں مجھ سے، وہ ساری باتیں میں لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ جب یہ ریکارڈنگ سنیں گے تو انہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ فلم کی شوٹنگ شروع ہونے کے بعد مجھے فلم سے کیوں آؤٹ کیا گیا اور ذیشان کے ساتھ میرا کیا معاملہ تھا۔ تم سب لوگوں کو اپنے سوالات کے جوابات اس ریکارڈنگ سے مل جائیں گے۔ شائنہ نے یہ سب کچھ اپنے فیس بک پیج پر ہی نہیں ڈالا بلکہ واٹس ایپ سمیت تمام نیٹ کی دنیا میں ہر جگہ اسے شیئر کیا۔ چند گھنٹوں میں سب کچھ وائرل ہو گیا، دنیا کے ہر کونے میں پہنچ گیا۔ ایک بھوچال تھا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے اس پر تبصرہ کر رہا تھا۔ جاذب کمال نے محض ایک مختصر ٹویٹ کی تھی کہ وہ حد تک عزت کے دعوے کے ساتھ شائنہ کے خلاف چارہ جوئی کا حق رکھتا ہے اور وہ اس حق کو بہت جلد استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ فاریہ گل، ابرار حسن اور ذیشان نے اپنی اپنی جگہ ایک ہی موقف اپنایا کہ یہ آڈیو فیک ہے۔ فاریہ گل نے ٹویٹ کیا، مجھے نہیں معلوم کہ شائنہ میری پرسنالٹی، فیم اور کیریئر سے اتنی جیلس کیوں ہے۔ شروع سے ہی جب سے وہ اس فیلڈ میں آئی ہے عجیب و غریب باتیں اور حرکتیں کرتی ہے۔ اسے لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کا خبط ہے جس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ جاذب کمال سکینڈل اور یہ آڈیو سکینڈل اس کی تازہ مثالیں ہیں۔ بہرحال سچ اور جھوٹ کو پرکھنا جانتے ہیں اور میں بہت جلد اپنے وکیل سے رابطہ کر کے عدالت سے رجوع کروں گی۔ ذیشان نے اپنے ٹویٹ میں شائنہ کو ایک سائیکو کیس قرار دیا اور کہا کہ اس کی انہی حرکتوں اور باتوں کی وجہ سے وہ اس سے بریک اپ پر مجبور ہوا تھا۔ ابرار حسن نے بھی آڈیو کو جعلی قرار دیتے ہوئے کہا، چونکہ اس نے شائنہ کو اپنی فلم سے کٹ کیا ہے اس لیے بدلہ لینے کے لیے اس طرح کی گھٹیا حرکتیں کر رہی ہے۔ اس نے بھی اس معاملے کو عدالت میں لے جانے کی دھمکی کا عندیہ دیا۔ کیا ملا یہ سب کر کے؟ شہریار تھکا تھکا اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ کچھ ملے نہ ملے، آئی ڈونٹ کیئر۔ شائنہ کے چہرے پر پتھروں کی سی سختی تھی۔ مجھے سچ بتانا تھا دنیا کو، میں نے بتا دیا۔ سچ؟ بہت آسان لگتا ہے نا یہ لفظ بولنے میں، مگر اسے اپنانا پہاڑ خود پہ لادنے کے مترادف ہے۔ تم آخر جانتی کیا ہو سچ کے بارے میں؟ کیا سمجھتی ہو اس لفظ کو، اس کی حقیقت کو؟ شہریار غصے میں پھٹ پڑا۔ تم نے سچ کو کلہاڑا بنا کر اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اسے دوسروں پہ برسانے کے ساتھ ساتھ خود پر بھی چلا لیا۔ تم اس ہتھیار سے دوسروں کو کیا نقصان پہنچاؤ گی، مگر سب سے زیادہ تمہیں ہی نقصان پہنچے گا۔ شہریار چند لمحے خاموش رہ کر خود پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ سچ درانتی کی طرح ہوتا ہے، بہت آرام سے، بہت احتیاط سے اسے استعمال کرنا پڑتا ہے، اور جو اس درانتی کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، موم کی سختی اس کا مقدر ہوتی ہے، اور آگ برساتا سورج، نیچے تپتی ہوئی زمین، سب کچھ سہنا پڑتا ہے۔ سچ بولنے والے کے لیے زہر کا پیالہ مقدر ہوتا ہے، کبھی سلیب پر مصلوب ہونا۔ تم نے سچ بول دیا، اب مشکلات کا سامنا کر لو گی؟ بولو۔ وہ شائنہ پر برس پڑا تھا جو اسے حیرانی سے تک رہی تھی۔ تم اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ اپنا کیا دھرا میں خود بھگت لوں گی، تم سے کوئی ہیلپ نہیں مانگ رہی میں۔ آخر میں شائنہ کی آواز میں تلخی آ گئی تھی۔ فضول بک بک مت کرو۔ شہریار نے اسے گھور کر دیکھا۔ جن لوگوں کو تم چیلنج کر چکی ہو، ٹٹ پونجیے معمولی افراد نہیں ہیں، تمہاری زندگی حرام کر دیں گے۔ یہ لوگ تمہیں اور تمہارے کیریئر دونوں کو تباہ کر دیں گے۔ ہاتھی اور شیر کا شکار کرتے ہیں نا، تو ٹیکنیک اور عقل بھی استعمال کرتے ہیں، ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ۔ یہ نہیں کہ بندوق ہاتھ میں اٹھا کر شیر کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ بول بول کر شہریار کا حلق خشک ہو گیا تھا۔ ان تینوں سے تو مجھے بدلہ لینا ہی ہے۔ رہی بات جاذب کمال کی، تو سیدھی بات یہ ہے کہ مجھے پل پل اپنے بے شناخت ہونے کا احساس سانپ بن کر ڈستا رہتا ہے۔ بہت زہر پھیل گیا ہے میرے وجود میں، میرے اندر۔ میں چاہتی ہوں اس زہر کی اذیت ناک تکلیف
جاذب کمال بھی برداشت کرے۔ شائنہ کی آواز دھیمی مگر لہجہ مضبوط تھا۔ شہریار نے ایک نظر سے اسے دیکھا اور تعصب سے سر ہلانے لگا۔ وہ ہمیشہ ہی اسے سمجھانے میں ناکام رہتا تھا۔ میڈیا کو پیٹ بھرنے کے لیے روزانہ ہی کافی مرچ مسالہ مل رہا تھا۔ ہر روز شائنہ اور اس کے حامیوں کی طرف سے مختلف ٹویٹ آتے اور پھر مخالف میں جوابی ٹویٹ، ایک جنگ تھی جو سوشل میڈیا پر لڑی جا رہی تھی۔ شائنہ پرعزم تھی، بڑی بہادری سے مقابلہ کر رہی تھی۔ میڈیا حقیقت کی تہہ تک پہنچنے اور سچ کی تلاش میں مصروف و مگن تھی۔ جاذب کمال کے حوالے سے تو کوئی خاص پیش رفت نہ ہو سکی، مگر صحافی حضرات لاہور کے پی سی میں ضرور پہنچ گئے تھے۔ یہ بات تو کنفرم ہو چکی تھی کہ شائنہ کی پیش کردہ آڈیو میں جو وقت اور دن ہے، اسی دن وہ اس وقت میں یہ تینوں ہوٹل میں موجود تھے۔ اس کے پاس گواہ بہت تھے، مگر کچھ لوگوں نے اس دن ہوٹل میں موجود فاریہ ذیشان کے فینز ہونے کی حیثیت سے ان کے ساتھ سیلفی بنوائی تھی، وہ بھی منظر عام پر آ گئیں۔ فاریہ اور ذیشان نے موقف اختیار کیا کہ ہاں ہم وہاں تھے اس دن، اسی بات کا تو فائدہ اٹھا کر یہ جعلی آڈیو بیان ہمارے خلاف پھیلایا گیا ہے۔ شائنہ نے انہی دنوں میں ایک روز جاذب کمال سے کانٹیکٹ کیا۔ تمہاری بیوی نے اب تک تم سے طلاق کا مطالبہ نہیں کیا اور تمہاری بیٹی تمہارے منہ پہ تھوک کے نہیں گئی؟ شائنہ مسکرا کر اس سے سوال کر رہی تھی۔ جاذب کمال کا لہجہ بڑا زہریلا تھا۔ یہی خواب دیکھتے دیکھتے ایک دن دنیا سے رخصت ہو جاؤ گی۔ جاذب کمال کا لہجہ بڑا زہریلا تھا۔ میں تو تمہاری طرف سے مقدمے کا انتظار کر رہی تھی۔ شائنہ نے ایک اور تیر چلایا۔ ویسے تمہیں یہ جان کر خوشی ہوگی کہ میری بیوی اور بیٹی اس کرائسٹ میں میرے ساتھ ہیں اور بہت جلد تم اکیلی ہونے والی ہو۔ یہ جو چند ایک لوگ تمہارے ساتھ ہیں نا، یہ بھی تمہیں چھوڑ جائیں گے، پھر تم میری طرف سے قائم کردہ مقدمہ اکیلے لڑنا۔ جاذب کمال نے اس کا جواب سنے بغیر فون آف کر دیا۔ جاذب کمال، میں اکیلی ہی کافی ہوں تمہاری تباہی کے لیے، چاہے میرے ساتھ کوئی ہو یا نہ ہو۔ شائنہ کے چہرے کے عضلات تن کر سخت ہو گئے۔ حالات و واقعات نے اچانک ہی پلٹا کھایا، ایک نیا رخ اختیار کر لیا تھا۔ شائنہ اور اس کی ماں کے خلاف سوشل میڈیا پر ایک باقاعدہ مہم چل پڑی تھی کہ دونوں کی کردار کشی کے لیے ایسے ایسے الفاظ اور القابات استعمال کیے جا رہے تھے جو ایک روز شائنہ پھٹ پڑی۔ اس نے ٹویٹ کی، سب کچھ عورت ہی ہوتی ہے، بد کردار بھی، طوائف بھی، مرد کچھ نہیں ہوتا۔ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، مگر سارے الزامات، القابات فقط ایک ہی ہاتھ کے لیے۔ ہمارے معاشرے کی منافقت کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہوگی کہ برے مرد کے لیے ڈکشنری میں کوئی بھی لفظ نہیں، زیادہ سے زیادہ تماشبین اور عیاش کہہ دیا جاتا ہے، اور ان القابات کا سہرا بھی عورت ہی کے سر۔ وہ تماشا کرتی ہے تو مرد تماشا بین بن جاتا ہے، وہ بری ہوتی ہے تو مرد عیاش بن جاتا ہے۔ اور کب وہ دن کب آئے گا جب بدکردار مرد کو بھی اتنی ہی حقارت اور ذلت سے نوازا جائے گا کہ جیسے عورت کو نوازا جاتا ہے؟ شائنہ، بس کرو۔ شہریار اس کے پاس آیا تھا۔ میں آگ میں جل رہی ہوں شہریار، جب تک پانی نہیں پڑے گا مجھے سکون نہیں ملے گا۔ شائنہ دہکتا ہوا آتش فشاں بنی ہوئی تھی۔ میری ماں کے لیے کیا کیا کچھ کہا جا رہا ہے، میں پاگل ہو جاؤں گی، میں پاگل ہو جاؤں گی شہریار۔ شائنہ اس کے سامنے تڑپ رہی تھی۔ وہ اتنی بری نہیں تھی۔ میں 16 سال کی تھی جب انہیں برین ہیمریج ہوا تھا۔ جاذب کمال کے بعد ان کی زندگی میں کوئی نہیں آیا۔ انہوں نے جو محبت اس شخص سے کی تھی، اس کی پاسداری میں پھر ساری عمر گزاری۔ لوگ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے کچھ بھی کہیں، میں اپنے لیے برداشت کر لوں گی، مگر شائنہ آج پہلی بار اس کے سامنے زار و قطار رو رہی تھی۔ میں اپنی ماں کے مرنے پہ اتنا نہیں روئی تھی جتنا اب مجھے رونا آ رہا ہے۔ شہریار کی آنکھوں میں اس کے لیے کرب اتر آیا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ یہ پنڈورا باکس مت کھولو، تمہیں اتنی گالیاں نہیں ملیں گی جتنی۔ شہریار بولتے بولتے رک گیا۔